وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والبرهان الرشيد قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدين في الأرض صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سائے ہر ولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور العینین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا جد الحسنین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا راحت العاشقین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا مراد المشتاقین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثناء اس ذات کے لیے، وہ ذات جو خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی ہے، رب العالمین بھی ہے، احسن الخالقین بھی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی حمد و ثناء کے بعد حضور سرور کونین نبی الحرمین صاحب مشرقین والمغربین حضور نور مجسم شفیع معظم تاجدار مدینہ راحت و قلب و سینہ صاحب معطر بسینہ باعث نزول سکینہ قائد المرسلین و خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر بار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذراناً درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے آپ کا آنا، آپ کا بیٹھنا، میرا پڑھنا اپنی پاک بارگاہ لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں یاجوج و ماجوج کا ذکر فرما رہا ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے حضرت سیدنا ذوالقرنین کا ذکر کیا تھا، اور اس کے ساتھ تھوڑا سا ہم نے یاجوج و ماجوج کا ذکر کیا تھا۔ اور پچھلے جمعۃ المبارک میں میرا آپ سے وعدہ تھا کہ اس جمعۃ المبارک میں ہم یاجوج و ماجوج کا ذکر کریں گے۔ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ بات سمجھ لیں، کائنات میں جتنے نبی گزرے ہیں، ان کی جتنی امتیں گزری ہیں، اللہ پاک نے انہیں آزمائشوں میں، مصیبتوں میں مبتلا فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت پر آزمائش نمرود تھی۔ نمرود کا ظلم جب عروج پہ پہنچا، اللہ پاک نے اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیج دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں فرعون کا ظلم جب عروج پہ پہنچا، اللہ پاک نے اس کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ظلم عام ہوا، اللہ پاک نے ظلم مٹانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا۔ اسی طرح مکہ کی سرزمین پہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ جیسے بڑے بڑے کافر ہیں، جب انہوں نے لونڈیوں پہ ظلم کیا، لونڈیوں کو مارا، بچوں پہ ظلم کیا، یتیموں پہ ظلم کیا، اللہ پاک نے ظلم مٹانے کے لیے میرے اور آپ کے نبی کو بھیج دیا۔ اسی طرح یزید نے جب ظلم کی انتہا کر دی، بیت اللہ پہ سنگ باری کی ہے، زنا عام کر دیا، شراب عام کر دیا ہے،
اللہ پاک نے اس کا ظلم مٹانے کے لیے امام حسین کو بھیج دیا۔ یہ کائنات کا دستور ہے، جب بھی ایک طرف ظالم آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جانب اپنا نیک بندہ، اپنا پیارا بندہ زمین پہ بھیجتا ہے جو اس ظلم کا ڈٹ کے مقابلہ کرتا ہے۔ اب بیچاری رہی بات آپ کی اور میری، یعنی کہ بیچ میں جو امت آ جاتی ہے اس کو کیا ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب ظالم ظلم کی انتہا کرتا ہے اور امتی صبر کرتے ہیں، انبیاء کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، آزمائشوں پہ پورے اترتے ہیں، وہ بندے بندے نہیں رہتے، وہ بندے خدا کے مصطفیٰ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پہ ابو جہل، ابو لہب جیسے لوگ جو ہے آزمائش بن کے آئے، لیکن اسی امت میں سب سے آخر میں قرب قیامت جو بڑی آزمائشیں آئیں گی وہ ایک دجال ہے اور دوسرا یاجوج و ماجوج ہے۔ قرآن پاک میں سورہ انبیاء کے آخر میں بھی ان کا ذکر موجود ہے اور سورہ کاف کے آخر میں بھی یاجوج و ماجوج کا ذکر موجود ہے۔ اگر ذخیرہ حدیث کو دکھائے درجنوں حدیثیں موجود ہیں جس میں اللہ کے رسول نے ان کی نشانیاں بھی بیان کی، ان کے دیوار کا ذکر بھی کیا، ان کے موت کا ذکر بھی کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علامات قیامت وہ دو قسم کی ہیں، ایک ہے علامات صغرا یعنی چھوٹی موٹی علامتیں، اور دوسری ہے علامات کبرا، جب وہ 12 کبرا ظاہر ہوں گی اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ عرض کی آقا وہ علامات کبرا کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر آئیں گے، حضرتنا سیدنا امام مہدی تشریف لائیں گے، مشرق سے مغرب سے آگ نکلے گی، ایک دھواں نکلے گا، دجال نکلے گا، دعوت الارض ایک جانور نکلے گا، اس کے بعد یاجوج و ماجوج کا خروج ہوگا۔ ہم نے صرف جمعے میں نے آپ کو یہ سمجھانا ہے آیا یاجوج و ماجوج کون ہے، یاجوج و ماجوج کس دیوار کے پیچھے ہے، وہ دیوار کس ملک میں موجود ہے، یاجوج و ماجوج کی موت کیسے ہوگی، اس سے پہلے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی، آپ کو سننے کی، سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض ہمارے جو فیس بک کے مفتی ہیں، یوٹیوب کے مفتی ہیں، ان کی ایک الگ سا دین ہے، الگ سا اسلام ہے، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، نہ قرآن کے 30 پاروں میں ہے نہ سیاستہ میں ہمیں ملتی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ معاذ اللہ یاجوج ایک فرد کا نام ہے اور ماجوج جو ہے وہ دوسرے آدمی کا نام ہے۔ ایک اور بندہ اٹھا وہ کہتے ہیں نہیں، یاجوج ایک الگ قبیلے کا نام ہے اور ماجوج جو ہے وہ ایک الگ قبیلے کا نام ہے۔ اور ہمارے مفسرین کیا فرماتے، اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے، آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں یافس، اور یافس کی اولاد میں سے اللہ نے پیدا فرمایا یاجوج کو اور ماجوج کو۔ اور یہ کوئی ایک نہیں ہے، یہ کوئی 2 آدمی نہیں ہے، ان کی تعداد کتنی ہے میں آپ کے سامنے 5 دلیلیں رکھوں گا، آپ نے خود اندازہ لگانا ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے۔ آیا ایک قبیلہ ہے، ایک جماعت ہے، ایک گروہ ہے، یا کسی ایک یا 2 بندوں کا نام ہے؟ لیکن اس سے پہلے میں اس بات کی طرف آپ کو اشارہ دوں گا کہ ایک مسئلے کی وجہ سے ملا علی قاری لکھتے ہیں 4 بندے جنت میں جائیں گے، ایک مسئلے کی وجہ سے 4 آدمیوں کو جنت ملتی ہے۔ پوچھا وہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو بندہ مسئلہ پوچھنے کے لیے عالم دین کے پاس گیا، آگے اسے جواب ملا کہ نہ ملا، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں رب نے اس کی بخشش کا اعلان فرما دیا۔ آقا دوسرا آپ نے فرمایا جب بندہ عالم دین کے پاس جاتا ہے، عالم دین سے سوال کرتا ہے، عالم دین اسے جواب دیتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے اس کی بھی بخشش کا اعلان فرما دیا۔ آقا تیسرا
آپ نے فرمایا عالم اور مقتدی آپس میں بحث کر رہے تھے، مسئلہ بیان کر رہے تھے، تیسرا بندہ ایسے گزرا، اس نے کہا یار یہ عالم بیٹھا ہوا ہے، مقتدی بیٹھا ہوا ہے، مسئلے مسائل پہ گفتگو ہو رہی ہے، چلو 1 منٹ میں ان کے پاس بیٹھ جاؤں۔ آپ نے فرمایا وہ جو تیسرا بندہ 1 منٹ کے لیے بیٹھے گا، ایک مسئلہ سن لیتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں رب نے اس کی بھی بخشش کا اعلان فرما دیا۔ آقا چوتھا، آپ نے فرمایا چوتھا وہ بندہ جس نے مسئلہ سنا اور لوگوں کو آگے بتایا، ماں بیٹیوں کو آگے بتایا، دین کو آگے پھیلایا، اللہ پاک فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، ایک مسئلے کی خاطر میں رب 4 بندوں کی بخشش کا اعلان فرما دیتا ہوں۔ آپ نے اس کو غور سے سننا، ہو سکتا ہے میری تے آپ کی بخشش کا یہ سبب بن جائے۔ ان کی تعداد کتنی ہے میں آپ کے سامنے نہ 5 روایتیں رکھوں گا۔ سب سے پہلی روایت، قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سورج انسان کے قریب ہوگا، آدم علیہ السلام کو لایا جائے گا اور حکم دیا جائے گا اے آدم۔ آدم علیہ السلام کہیں گے اے اللہ تیری اطاعت، تیری فرما برداری کے لیے میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک فرمائے گا یہ 1000 بندہ ہے، اس 1000 بندے کے اوپر جہنم واجب ہے، ایک بندے کو آپ جنت میں لے جاؤ، ایک کو ہم جہنم میں بھیجیں گے۔ ایک بندے کو آپ نے جنت میں بھیج دینا ہے 1000 میں سے، اور 1000 میں سے ایک بندے کو ہم دوزخ میں بھیج دیں گے۔ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کا نقشہ کھینچا، آپ نے فرمایا دن اتنا سخت ہوگا، حمل والی اپنی حمل کو گرا دے گی، آدمی بے ہوش ہو جائے گا، انسان اپنے گناہوں کے سب پسینے میں شرابور ہوگا، بعض کا گھٹنوں تک، بعض کا ٹخنوں تک، بعض کا ہنسلی تک، بعض کمر تک، بعض سینے تک، بعض اپنے گناہوں کے سبب اپنے ہی پسینے میں غوطے کھا رہا ہوگا۔ آپ نے فرمایا جب ہمارے بابا آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا ایک بندہ جنت میں لے جاؤ، آپ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام ایک بندے کا ہاتھ پکڑیں گے، اسے جنت میں لے جائیں گے۔ اصحاب رسول نے عرض کی آقا وہ کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہ کوئی اور نہیں، محمد مصطفیٰ کا امتی ہوگا۔ 1000 میں سے جو پہلا بندہ جنت میں جائے گا، جو ہمارے بابا نکالیں گے، وہ میرا اور آپ میرا امتی ہوگا۔ آقا دوسرا وہ کون سا ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہ یاجوج و ماجوج ہوگا، جو ہر 1000 میں سے اللہ پاک ایک ایک یاجوج و ماجوج کے لشکر کے نکالے گا اور آدم علیہ السلام کو حکم دے گا، آدم علیہ السلام اسے جہنم میں بھیج دیں گے۔ پھر حضرت نبی نے پاک نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تمہارے لیے خوشخبری۔ آقا کیسی؟ آپ نے فرمایا تم جنت کا 4تھائی حصہ ہو۔ اصحاب رسول اتنے خوش ہوئے، کہا اللہ اکبر، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تو بہت بڑا ہے، تو بہت رحیم اور کریم ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے خدا کی تسبیح بیان کی، خدا کا شکر ادا کیا، تم جنت کا 3/4 حصہ ہو۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ اکبر، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے اللہ کی ثنا بیان کی ہے، تم جنت کا 1/2 حصہ ہو۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ اکبر، آپ نے فرمایا تم نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ قیامت کے دن میری امت کی مثال ایسے ہوگی جیسے ایک سفید بالوں والے بیل کے اندر ایک کالا بال۔ آپ نے فرمایا جیسے سفید بالوں والے میرے امتی ہوں گے اور سیاہ بالوں والے جہنمی ہوں گے، یوں اللہ پاک کثرت تعداد کے صدقے میری امت کو جنت میں داخل فرمائے۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا میری قیامت کے دن 120 صفحے لگے گی، ٹوٹل 120 صفحے لگے گی، 40 صفحے 1.25 لاکھ نبیوں کی امتوں کی ہوں گی اور 80 صفحے جو ہے میری امت کی ہوں گی۔ آقا اتنی بڑی بھیڑ تھے، اتنی بڑی تعداد میں آپ کیسے پہچانیں گے یہ میرا امتی ہے، یہ موسیٰ کا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہے؟ آپ نے فرمایا سنو بھائی، اگر 100 گھوڑے کالے ہوں اور ان میں ایک سفید گھوڑا ہو، کیا تم پہچان لو گے؟ آقا وہ واضح پتہ چل جائے گا، 100 کالے گھوڑوں کے اندر ایک سفید گھوڑا، وہ تو دور سے نظر آ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت کی مثال بھی ایسے ہے، میرے جو امتی کامل وضو کرتے ہیں قیامت کے دن ان کے
وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، میں پہچان لوں گا یہ کسی اور کے نہیں، محمد مصطفیٰ کے امتی کھڑے ہوئے ہیں۔ اب آپ نے جو ہے نا اندازہ لگاتے جانا، میں نے پہلی روایت پڑھی ہے 1000 میں سے ایک یاجوج ایک ماجوج کو نکالا جائے گا۔ دوسری روایت آپ نے فرمایا قرب قیامت یاجوج و ماجوج پہاڑ سے نیچے اتریں گے، دریائے جھیل دریائے تبریہ کا سارا پانی پی لیں گے، زمین کا سارا سبزہ کھا جائیں گے، حشرات الارض کھا لیں گے، حیوانات الارض کھا لیں گے، کیڑے مکوڑے کھا لیں گے، زمینی ساری مخلوق درندے پرندے چرندے کھا لیں گے، یہاں تک کہ زمین میں ایک قطرہ پانی کا نہ ہوگا۔ سائنس کہتی ہے پانی آیا پتھروں کے ذریعے زمین میں، اللہ و رسول عالم، اللہ تے اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اور زمین پہ پانی کتنا ہے؟ بعض سائنسدان کہتے ہیں ہماری زمین میں 80% آبادی 20% آبادی ہے اور زمین کے اوپر 80% پانی ہے، زمین کے اوپر 80% پانی ہے۔ اور سائنس کی جدید تحقیق کے مطابق جتنا زمین پر پانی موجود ہے اس سے 4 گنا زیادہ زمین میں موجود ہے۔ پوری زمین میں 80% پانی ہے اور اتنا پانی 4 گنا پانی زمین میں موجود ہے۔ آدم سے لے کر آج تک میں اور تو پی رہے ہیں، دریائے سندھ بھی جاری ہے، دریائے راوی بھی جاری ہے، دریائے چناب بھی جاری ہے، سمندر بھی جاری ہے، نہریں بھی جاری ہیں، جھیلیں بھی جاری ہیں، آج تک پانی ختم نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا قرب قیامت یاجوج و ماجوج پہاڑ سے نیچے اتریں گے، پانی پیئیں گے، زمین کا سارا پانی ختم ہو جائے گا۔ یہ 2 بندے ختم کر سکتے ہیں؟ تیسری روایت آگے چلتے ہیں، فرمایا یاجوج و ماجوج کا 4 لاکھ کا لشکر ہے، 4 لاکھ کا، اور ان کا باب اس وقت تک نہیں مرتا، ایک قبیلے کا ایک باب اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اپنے 1000 بچوں کو جوان ہوتا ہوا نہ دیکھ لے۔ عمریں بھی آپ دیکھ لیں تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں عمر کتنی ہے، تعداد کتنی ہے۔ ایک یاجوج ماجوج کی ہاں 1000 بچہ پیدا ہوتا ہے اور جب تک جوان نہیں ہوتا ان کا باپ نہیں مرتا۔ چوتھی روایت وہ کہتے ہیں یاجوج و ماجوج جب پہاڑ سے نیچے اتریں گے، زمین والوں کو شہید کریں گے، آسمانوں پر تیر چلائیں گے، وہ کہیں گے آسمانوں پہ ہماری حکومت ہو۔ جب آسمان پہ تیر چلائیں گے تو تیر کے ساتھ خون لگا ہوا ہوگا۔ اب اس خون کے بارے میں مفسرین کرام نے کہا ہم نہیں جانتے۔ ایک مفسر کا قول آیا ہے، وہ کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے جب ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ مناظرہ ہوا، آپ نے فرمایا میں اس خدا کو مانتا ہوں جو عرشوں کا بھی رب ہے، فرشوں کا بھی رب ہے، زمین بنانے والا بھی رب ہے، آسمان بنانے والا بھی رب ہے، زمین پہ اس کے بندے رہتے ہیں، آسمان پہ اس کی نوری مخلوق رہتی ہے۔ نمرود نے کہا میں آسمان پہ جاؤں گا۔ یہ پہلا بندہ ہے جس نے آسمان پہ پرواز کی ہے۔ ایک اس نے تابوت تیار کیا، اس کے 2 دروازے ہیں، 4 اس کے ساتھ اس نے ڈنڈے لیے، اس نے اپنے پاس گدوں کو رکھا، گدوں کو اس نے ٹرین کیا، ٹریننگ کے بعد انہیں بھوکا رکھا، 4 گدوں کو 4 ڈنڈوں کے ساتھ اس نے باندھ دیا اور گوشت کو اوپر کی جانب لٹکا دیا، ساتھ ایک غلام بھی ہے، ایک وزیر بھی ہے۔ جب گوشت کا ٹکڑا کھینچتا ہے گد اوپر کی طرف جانے لگی، آسمان میں آدھے آسمان تک پہنچا، آدھے آسمان تک کیا 1 دن کا اس نے سفر کیا۔ اس نے غلام کو کہا ذرا دروازہ تو کھولو، نیچے دیکھو نیچے کیا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت نیچے دھواں ہی دھواں ہے، اور گوشت کھینچو۔ جب گوشت کو کھینچا گدوں نے پرواز کی، اس کا تخت اور اوپر گیا۔ اس نے اگلے دن کہا دیکھو زمین پہ کیا ہے، انہوں نے کہا زمین پہ سیاہی سیاہی نظر آ رہی ہے۔
اچانک آواز ہے، او سرکش انسان کہاں جا رہا ہے؟ اس غلام نے جب آواز سنی اس نے سمجھا معاذ اللہ ابراہیم کا اوپر خدا ہے۔ لڑکے نے تیر چلایا، اللہ پاک نے سمندر سے ایک مچھلی کو حکم دیا، اے فرشتوں ایک جنتی مچھلی کو لے جاؤ، نمرود کے تیر کے سامنے رکھو۔ جب تیر کے ساتھ مچھلی ٹکرائی، چاند خون کے قطرے آئے، خوش ہو گیا، کہتے ہیں معاذ اللہ میں نے ابراہیم کے خدا کو شہید کر دیا۔ اتنا بڑا خدا تھے، 2 قطرے معاذ اللہ۔ پھر اس نے گوشت کو نیچے کیا، اس کا تخت زمین پہ آیا۔ اسی طرح یہ جب تیر چلائیں گے، تیر آسمان تک پہنچے گے نہیں لیکن ساتھ خون آئے گا۔ مفسرین کرام فرمائے گا اللہ ان کو ڈھیل دے گا، خوش کر دے گا، ہاں بھئی تم نے آسمان پر بھی اپنی حکومت کر دی ہے۔ کیا کر دی ہے؟ وہ نبی کی حدیث ہے نا، آپ نے فرمایا اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے۔ فرعون کو اللہ نے ڈھیل دی ہے، خدا ہونے کا دعویٰ کیا اللہ نے ڈھیل دی ہے۔ نمرود نے 1000 سال عمر پائی، اللہ نے اسے ڈھیل دی ہے، کوئی گرفت نہیں کی، کوئی پکڑا نہیں ہے، لیکن ایک مچھر کے ذریعے خدا نے ہلاک کر دیا۔ جب پکڑ کی اللہ پاک نے فرعون کو جو ہے ایک پانی کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ فرمایا یہ اس کی روایت ہے۔ اب وہ تیر کتنے ہوں گے؟ 5 ہی روایت۔ وہ کہتے جب نمرود یہ جو یاجوج و ماجوج آسمان کی طرف تیر چلائیں گے، لکڑی کے تیر ہوں گے، بعد میں یاجوج و ماجوج مارے جائیں گے، امت 7 سال تک ان تیروں کو جلا کے ہانڈی روٹی پکائے گی۔ ایک گاؤں والے جو لوگ ہیں وہ یہ بات سمجھیں گے ایک ہانڈی روٹی میں کتنی لکڑی لگتی ہے، 7 سال تک ان کے تیروں کو جلا کر ہانڈی اور روٹی تیار کی جائے گی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے تعداد کتنی ہے؟ ایک مفسر کہتے ہیں 4 لاکھ، ایک روایت میں آتا ہے 1000 میں ایک جہنمی، ایک روایت میں آتا ہے 1000 بچے پیدا کرنے والے، ایک روایت میں آتا ہے اتنے تیر ہیں۔ تعداد کا کیسے پتہ چلے گا؟ جہاں پہ مفسرین کی انتہا ہو جاتی ہے آخر میں وہ لکھتے ہیں اللہ و رسول عالم، اللہ جانتا ہے کہ اللہ کا سوڑا رسول جانتا ہے، نام نہیں ہے۔ اب ان پہ جو پہلا اعتراض ہے وہ اعتراض آپ سمجھے گا، وہ کہتے ہیں یاجوج و ماجوج معاذ اللہ ایک جھوٹ ہے، یاجوج و ماجوج کی کوئی حقیقت نہیں، یاجوج و ماجوج کی کوئی دیوار نہیں ہے۔ اگر یاجوج و ماجوج ہوتے، سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، انسان چاند پہ پہنچ گیا ہے، بارش آتی نہیں ہے ہمیں 1 ماہ پہلے پتہ چل جاتا ہے اگلے مہینے موسم خراب ہوگا۔ سائنس نے اتنی تحقیق کر دی ہے، اس نے یہ بھی ثابت کر دیا دن کو بھی تارے نکلتے ہیں۔ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہے آدھا یہ ڈاکٹر ہے، آپ کو شوگر بی پی بھی بتا سکتا ہے۔ اتنی سائنس نے جب ترقی کر دی ہے، وہ کیسے یاجوج ماجوج ہیں، وہ کیسی دیوار ہے جو آج تک سائنسدانوں کو نہیں ملی؟ بات تو ٹھیک ہے، ہم کہتے بیٹا اس قرآن جب سامنے آ جائے نا وہاں پہ سائنس تے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے، ورنہ میں آپ کو کئی دفعہ جواب دے چکا کہ سائنس کہتی ہے بغیر ہوا کے، بغیر پانی کے انسان 3 دن تک زندہ رہ سکتا ہے۔ عثمان غنی 40 دن پیاسے اپنے گھر کے اندر قید رہے، بتاؤ کس نے زندہ رکھا؟ سائنس جو کہتی ہے بچہ اتنے دیر تک بغیر پانی کے جی نہیں سکتا، 6 ماہ کا علی اصغر کیسے زندہ رہا؟ قاسم کیسے زندہ رہا؟ سائنس کی بات اگر مانتے ہو، یہ جو کشمیر میں زلزلہ آیا تھا 2 ماہ بعد بچے باہر نکلے، زندہ نکلے، بغیر پانی کے، بغیر خوراک کے، انہوں نے تمہاری سائنس کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ سائنس تو یہ بھی کہتی ہے وہ انسان کیسے پیدا ہوا، اس طرف میں جاتا ہی نہیں ہوں۔ پھر تو ہمیں سائنس کیا، پھر تو ہمیں کلمہ بھی سائنس کا پڑھنا چاہیے، نبی کا کلمہ کیوں پڑھا؟ اور جو بندہ جان بوجھ کے یاجوج و ماجوج کا انکار کرے اور سائنس کو قرآن کے ساتھ ٹکرائے، ٹکراؤ پیدا کرے اور سائنس اس لیے بیان کرے تاکہ قرآن جھوٹا ہو، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔
یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اب رہی بات کہ وہ ہیں نظر نہیں آتے، دیوار نہیں آتی، اس کا میں آپ کو جواب دے دوں. خواجہ بہلول تنا بیٹھے ہوئے، ایک دوری آ گیا، وہ خدا کے وجود کا انکار کرتا تھا. پہلے زمانے میں یہ تھا، اب یہ زمانہ ہے جب سے سائنس آئی ہے، اب تو وجود خدا کا بھی لوگ انکار کر رہے ہیں. یہ آگے دیکھنا کیسے کیسے فتنے آئیں گے. ابو ہریرہ نے جب سنا تھا، آپ نے قیامت کی نشانیاں بیان کی تھی. آپ نے فرمایا قرب قیامت میرا دین یتیم ہو جائے گا. دین کی کسی کو بات سنانا ایسے ہوگا جیسے آگ کا انگارہ کسی نے ہاتھ میں رکھ دیا ہے. بیٹا ماں باپ کا فرما بردار نہیں ہوگا، اپنی بیویوں کی اطاعت کرے گا. ایک آدمی کی کفالت میں 50 عورتیں ہوں گی. مرد عورتوں کے مشابہ ہوگا، عورتیں مرد کے مشابہ ہوں گی. ابو ہریرہ نے دعا کی، اللہ مجھے موت دے دینا، وہ زمانہ نہ دکھانا یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں. وہ بہلول تنا بیٹھے ہوئے، وہ بندہ آ گیا، اس نے کہا جی خدا موجود ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ ہم تو اس چیز کو مانتے جو نظر آئے. یاجوج و ماجوج ہے تو نظر کیوں نہیں آتے؟ ان کی دیوار ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ اسی طرح اس نے کہا بھی خدا موجود ہے، نظر نہیں آتا. جو نظر نہیں آتا ہم اس کو نہیں مانتے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بھئی اگلا سوال کر. اس نے کہا میرا دوسرا سوال یہ ہے، انسان کو پھسلانے والا، گمراہ کرنے والا، قتل کروانے والا، چوری کروانے والا، زنا کروانے والا، مکر و فریب پر ابھارنے والا وہ شیطان ہے، پھر انسان کو سزا کیوں ملتی ہے؟ تم خود ہی کہتے ہو شیطان سب کچھ کروا رہا ہے، انسان تو مجرم نہ ہوا. آپ نے فرمایا تیسرا سوال کر. اس نے کہا میرا تیسرا سوال یہ ہے، شیطان کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے، ہم مٹی سے پیدا ہوئے، ہمیں تو جہنم کی آگ جلائے گی. شیطان خود آگ سے پیدا ہوا، آگ کو آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ آپ نے مٹی کا پتھر اٹھا کے زور سے اس کے منہ پہ مارا، خون و خون ہو گیا. اس نے کہا بہلول تنا میں نے آپ سے سوال کیا ہے، آپ کو جواب نہیں آئے، آپ نے مجھے پتھر دے مارے ہیں. دوڑتا ہوا بادشاہ کے پاس چلا گیا. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ جو فقیر ہے، مجنو ہے، یہ بابا بہلول، یہ اس نے مجھے پتھر مارے ہیں. آپ نے فرمایا ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ تو اللہ کا ولی ہے، کلندر ہے، فقیر آدمی ہے. آپ نے فرمایا جاؤ بھی بلاؤ بہلول تنا کو. بہلول تنا السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے اس کو پتھر مارا ہے. آپ نے فرمایا پتھر مارا ہے لیکن ساتھ میں نے اس کو جواب دیے سوالوں کے. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا اس سے پوچھے یہ آپ کے پاس کیوں آیا ہے؟ دوریا کہتا ہے بادشاہ اس بہلول نے مجھے پتھر مارا، مجھے درد ہو رہا ہے. بہلول تنا نے کہا میں نہیں مانتا. اس نے کہا مجھے اور درد ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا میں نہیں مانتا. دوریا نے کہا کیوں نہیں مانتا؟ اس نے کہا درد ہے، نظر کیوں نہیں آتا؟ تو نے کہا تھا نا، تیرا قاعدہ تھا جو چیز موجود ہوتی ہے اس کا نظر آنا ضروری ہوتا ہے. تو کہتا ہے خدا موجود ہے، نظر نہیں آتا. تیرا درد بھی مجھے نظر نہیں آتا، میں انکار کر رہا ہوں. اس نے کہا بہلول تنا درد نظر نہیں آتا، محسوس کیا جاتا ہے. آپ نے فرمایا اسی طرح خدا نظر نہیں آتا لیکن محسوس کیا جاتا ہے. وقت پہ چاند نکالتا ہے، وقت پہ سورج نکالتا ہے، وقت پہ روزی دیتا ہے، وقت پہ روٹی دیتا ہے. اور فرمایا تو کا کیسے خدا کو دیکھے گا؟ اگر محمد جیسی آنکھیں تو لا دے دیدار خدا ہم تجھے کروا دیں گے. اس نے دوسرا پھر اعتراض کیا. دوسرا اس کا یہ سوال تھا، اس نے کہا سب کچھ جو ہے نا وہ شیطان کرواتا ہے. اس نے کہا بادشاہ اس سے پوچھے اس نے مجھے پتھر کیوں مارا؟ بادشاہ نے کہا، بہلول نے کہا میں نے نہیں مارا. اس نے کہا پھر کس نے مارا؟ اس نے کہا یہ شیطان نے کروایا ہے. جو کچھ کروایا ہے کس نے کروایا ہے؟ شیطان کو پکڑو، مجھے کیوں پکڑتے ہو؟ اس نے کہا تیرا تیسرا سوال تھا کہ شیطان کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے، آگ کو کیسے جلائے گی؟ فرمایا تجھے اور مجھے مٹی سے پیدا کیا، میں نے مٹی کا پتھر تجھے مارا، خون و خون ہو گیا. اسی طرح خدا نے جو جہنم تیار کی ہے اس کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے. قیامت کے دن اسی آگ کے اندر شیطان کو جلایا جائے گا. اس بندے نے جب یہ 3 سوالوں کے جواب سنے کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ.
تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے یاجوج ماجوج نظر نہیں آتے، جو چیز نظر نہیں آئی تو ہم اس کا انکار کر دیں. یہ پہلے اعتراض کا جواب تھا. دوسرا اعتراض، وہ کہتے ہیں یاجوج و ماجوج جو دیوار کے پیچھے ہیں، بعض ایسے بھی ہمارے عقل مند دوست ہیں نا، سیڑھی کیوں نہیں لگاتے؟ اور دیوار کو جو کھرچ رہے ہیں سیڑھی لگا لیں، پہاڑ کے اوپر چڑھ کے آ جائیں، انہیں کون سی دیر لگے گی؟ ہم کہتے ہیں بھی سنو، حدیث ہے، آپ نے فرمایا جب یاجوج و ماجوج زمین پہ نکلیں گے سارے انسانوں کو قتل کریں گے، شہید کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ حکم دے گا میرے نبی کی امت کو لے کے پہاڑ پہ چلا جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ جائیں گے، جتنے امتی آپ میں سے مجھ میں سے پہاڑ پہ جائیں گے یاجوج و ماجوج ان کا بال بھی نہیں اکھاڑ سکیں گے. کیوں؟ فہد یاجوج و ماجوج کو پہاڑ پہ چلنے کا حکم ہی نہیں ہے. دوسرا، بعض مفسرین نے جواب یہ دیا، وہ کہتے جیسے ہمارے ہاں وزیر اعظم ہے، وزیر اعلیٰ ہے، پولیس موجود ہے، ملک ہے، قانون کے تحت ہم چلتے ہیں. ان کے یہاں باقاعدہ ایک قانون ہے، اور ان کے قانون میں یہ ہے آپ نے پہاڑ کے اوپر نہیں چڑھنا، آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ نے اس دیوار کو کھرچنا ہے. تیسرا اعتراض جو بڑا اہم ہے، اس کو تو بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں وہ دیوار کدھر ہے؟ سائنس نے تو پوری دنیا کو ایک وہ گلوبل کے اندر جمع کر دیا ہے، ابھی تک تمہیں دیوار نہیں ملی. وہ کون سی دیوار ہے جو سائنس سے چھپ چکی ہو؟ ساری دیواریں، سارے کنویں، ساری غاریں سائنس نے دریافت کر لی ہے، وہ دیوار آج تک کیوں نہیں نظر آئی؟ تیسرا ایک اٹھا، اس نے کہا وہ دیوار ترکستان میں ہے. چوتھا جو قول ہے جو بڑا مشہور ہے، انٹرنیٹ پہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں وہ دیوار جو ہے وہ چین میں ہے. ان کی دلیل مضبوط ہے. دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کیونکہ چینیوں کی جو شکل ہے چائنا والوں کی، یہی یاجوج و ماجوج کی شکل ہوگی. آپ نے فرمایا ان کی ناک چپٹی ہوئی ہوگی، آنکھیں ان کی چھوٹی چھوٹی ہوں گی، چہرہ ان کا ڈھال کی طرح ہوگا، لیکن قد ان کے صنوبر درخت کی طرح ہوں گے، نہایت طاقتور ہوں گے، خون خار ہوں گے. چائنا کے اندر سانپ کھایا جاتا ہے، بچھو کھایا جاتا ہے، مگرمچھ کھایا جاتا ہے، کتے کھائے جاتے ہیں. دنیا کے کسی ممالک میں اتنا حرام گوشت نہیں کھایا جاتا جتنا چائنا میں کھایا جاتا ہے. اور یاجوج و ماجوج آ کے زمین کے کیڑے مکوڑے کھائیں گے، یہ وہی ہے. ہم نے کہا خدا کا واسطے چپ کر جا، ایک ہی تو ملک ہے جس کے ساتھ اچھے تعلقات بنے رہنے دو. کیوں بیچارے چائنا کے دشمن بن گئے ہو؟ سمجھے؟ پھر ایک اور اٹھا، وہ کہتا نہیں میں نے دیکھی ہے وہ دیوار چین میں ہے. میں کہا وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ انٹرنیٹ پہ ریسرچ کریں. بلکہ ایک میرے مقتدی نے تو مجھے تصویر بھی بھیج دی ہے، جی یہ دیوار ہے اور یہ صدیوں سال پرانی ہے اور چائنا میں موجود ہے. میں نے کہا یہ دیوار بھی نہیں ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ میں کہا میرے پاس 3 جواب ہیں. پہلا جواب یہ ہے ذوالقرنین نے جب دیوار بنائی تھی وہ لوہے اور تانبے کی ہے، جو چین میں بنی ہے وہ مٹی اور گارے کی ہے. نمبر 2، قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا ان تجعل بینا و بینہم سدا، ہمارے اور ان کے درمیان دیوار بنائے. وہ دیوار نیچے سے شروع ہوتی ہے، جو چائنا کی دیوار ہے وہ اوپر سے بنی ہوئی ہے. نمبر 3، جو چائنا کی دیوار ہے یہ کئی مرتبہ ریپیئر ہو چکی ہے، اسے ابھی دوبارہ ٹھیک کیا گیا ہے. یاجوج و ماجوج کی دیوار کو کسی نے درست نہیں کیا، وہ اسی بنیادوں پہ کھڑی ہوئی ہے. یاجوج و ماجوج جیسے خون خار ہو کر وہ اس دیوار کو نہیں توڑ سکے. چائنا والوں نے کیسے توڑ کے دوبارہ بنا دی؟ ہاں، خلیفہ عباسی نے اس پہ تحقیق کی ہے. 2 سال تک ان کا لشکر گھومتا رہا. انہوں نے کہا ہم دیکھیں گے آیا وہ دیوار کس ملک میں ہے. 2 سال بعد واپس آئے. کسی نے پوچھا سناؤ. انہوں نے کہا ہم ایک جگہ گئے، پہاڑوں کے اوپر دیوار تھی. قوم نے کہا اس طرف نہیں جانا، اس کے پار یاجوج و ماجوج کا لشکر ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ دیوار دیکھی. تیسری دیوار، چوتھی دیوار، صحابی رسول نبی پاک کے پاس آئے. اس نے کہا کہ میں نے دیوار دیکھی جو لوہے کی بھی ہے، تانبے کی طرح بھی ہے، سرخ بھی ہو جاتی ہے،
رات کو سیاہ ہو جاتی ہے. آپ نے فرمایا جہاں پہ سیاہی ہے وہاں پہ لوہا ہے, جہاں پہ سرخی ہے جب سورج کی دھوپ آتی ہے دھوپ کی تپش کی وجہ سے وہ سرخ ہو جاتی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہاں؟ ایک ہی جواب دوں گا, اللہ و رسول عالم, اللہ اور اس کا رسول. اللہ نے ہماری نظروں سے وہ چھپا رکھی ہے. کیسے چھپا رکھی ہے؟ قوم بنی اسرائیل پہ جب اللہ نے عذاب دیا نا, 40 سال تک ایک شہر میں گھومتے رہے. 40 سال تک ایک شہر کے اندر گھومتے رہے, گھوم پھر کے اسی شہر میں آ جاتے تھے. یہ اللہ کا ان کے اوپر عذاب اور آزمائش تھا. اسی طرح وہ دیوار اللہ نے ہماری آنکھوں کے سامنے اوجھل رکھی ہے, قرب قیامت وہ دیوار ظاہر ہو گئی. اب سمجھیے گا آئیں گے کیسے. اب ان کی میں ترتیب کی طرف جاتا ہوں. یقیناً آپ نے ان کو سمجھ لیا ہوگا. پہلے میں نے ان کی تعداد بیان کی, ان کی میں نے نسل بیان کی ہے, ساتھ ان کی دیوار بیان کی ہے, ساتھ ان کے وجود کا بیان کیا ہے. اب آئیں گے تو کیا کریں گے سمجھ آئیے. اب بعض کیا کہتے ہیں روایت ضعیف ہے. ایک بندہ کہنے لگا, بلکہ میں نے بھی پڑھا ہے, وہ کہتے ہیں ان کے کان اتنے بڑے ہوں گے ایک کان نیچے رکھ کے سو جائیں گے دوسرے کے اوپر چادر بنا لیں گے. روایت ہے ضعیف ہے. سنوبر درخت کی طرح ان کا قد اونچا ہوگا, طاقتور اتنے ہوں گے کسی نبی اور نبی کی کسی امت میں یہ طاقت نہیں ہوگی کہ ان کے ساتھ لڑیں. عیسیٰ علیہ السلام دجال کا مقابلہ کریں گے. مقام لد پر جب وہ آئے گا نمک کی طرح پگھل جائے گا آپ کو دیکھتے ہوئے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام یاجوج اور ماجوج کا مقابلہ نہیں کریں گے, کیونکہ اللہ نے انہیں نہایت طاقتور اور خونخوار پیدا فرمایا. اب نبی نقشہ بیان کر رہے ہیں, آئیں گے کیسے. آپ نے فرمایا جیسے یہ پہاڑ سے نیچے اتریں گے, سب سے پہلے زمین میں جتنا سبزہ ہے, جتنے باغ ہیں, جتنے پھل ہیں, جتنے میوے ہیں, سارے باغات کو کھا جائیں گے. اس کے بعد زمین کا سارا پانی پی جائیں گے, حتیٰ کہ ایک قطرہ بھی پانی کا نہ رہے گا. سبزہ ختم ہو جائے گا, ساری زمین ویران ہو جائے گی. جب انہیں بھوک لگے گی یہ انسانوں پہ وار کریں گے. اس میں ہر طرح کے انسان ہوں گے, مسلم بھی ہوں گے, ہندو بھی ہوں گے, نیچری بھی ہوں گے, ان میں کوئی تمیز نہیں ہوگی. ہر انسان کو یہ کھانا شروع کر دیں گے. پھر یہ کہیں گے زمین میں ہماری حکومت ہے, ہم نے فتح حاصل کر دی ہے, آؤ ہم آسمان والوں پہ فتح چاہتے ہیں. آسمانوں پہ تیر ماریں گے, ان کے تیروں کے ساتھ خون آئے گا. پھر یہ کہیں گے ہاں اب ہماری آسمانوں پر بھی حکومت ہے, زمین پر بھی حکومت ہے. لیکن اللہ کی شان بڑی بے نیاز ہے. اللہ پاک فرمائے گا عیسیٰ علیہ السلام اب زمین پہ اترو. آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام زرد رنگ کا لباس پہنیں گے, 2 فرشتوں کے ساتھ ہوں گے. سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ آئیں گے اور میرے نبی کی امت کو جمع کریں گے اور امت کو حکم دیں گے, اے نبی کے امتیوں گھبراؤ نہیں, آؤ میں تمہیں پہاڑ کی طرف لے کر جاتا ہوں. ساری امت کو لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ جائیں گے. امتی پہاڑ سے کھڑے ہو کر یہ سارا نظارہ دیکھیں گے. سبزہ ختم ہو گیا ہے, پانی ختم ہو گیا ہے, انسان موجود نہیں ہے, حیوانات موجود نہیں ہے, درندے اور پرندے موجود نہیں ہیں. یہ قیامت کا منظر ہے. آپ نے فرمایا ہر شہر میں جائیں گے الا المکہ والمدینہ, سوائے مکہ اور مدینہ میں. علماء سے پوچھا کیوں؟ فرمایا زہرا کے بابا کے قدم رکھے ہیں, مکہ بھی آباد رہے گا, مدینہ بھی آباد رہے گا. اب توجہ کرنا, لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کائنات ختم ہو گئی ہے, ساری کائنات ویران ہو گئی ہے, سبزہ ختم ہو گیا ہے, کنویں خشک ہو گئے ہیں, جانور ختم ہو گئے ہیں. آپ نے فرمایا مہنگائی کا یہ عالم ہوگا. ایک بیل کا سر, حالانکہ جانور کے اندر بیل کے سر کی کوئی قیمت نہیں ہے, فرمایا بیل کا سر تم بوریاں بھر سونا بھی دو گے وہ بھی خریدنا مشکل ہوگا. آقا وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا سارے جانور یہ کھا جائیں گے, کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے, پانی پی جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ ہوں گے, امت کہے گی عیسیٰ علیہ السلام ہماری مدد فرمائے, ہماری مشکل آسان فرمائے.
کہتا ہے اللہ مشکل کشا، اللہ حاجت روا، اللہ ہی سے مانگو۔ میں نے کہا پاکستان کے وزیروں کو کیوں نہیں کہتا، وہ جو امریکہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، تیرا فتویٰ وہاں نہیں جاتا ہے؟ غریب امیر سے مانگ رہا ہوتا ہے، تیرا فتویٰ وہاں نہیں لگتا۔ ہر بندہ بیٹی باپ سے مدد مانگ رہی ہے، کوئی فتویٰ نہیں، بیوی خامد سے مدد مانگ رہی ہے، کوئی فتویٰ نہیں، مقتدی امام سے مانگ رہا ہے، کوئی فتویٰ نہیں۔ ہم کہتے یا رسول اللہ ہماری مدد فرمائے، شرک ہو جاتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ تو صحابہ کرام کی سنت ہے۔ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کو امت کہے گی اے عیسیٰ علیہ السلام ہماری مدد فرمائے۔ عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، اللہ ان کی دعا قبول فرمائے گا، اور یاجوج و ماجوج کی گردن میں ایک کیڑا پیدا کرے گا۔ کسی بندے میں جرت نہیں ان سے لڑے، ایک کیڑا پیدا ہوگا جس سے یہ سارا کا سارا لشکر، سارا کا سارا قبیلہ نیست و نابود ہو جائے گا۔ میں پڑھتا رہا، حیران رہا، تبیان القرآن والا لکھتا ہے اے نمرود کی دیکھو بادشاہ 1000 سال تک خدا کی اس کائنات کے اوپر حکمرانی کرتا رہا، خدا نے ایک مچھر کے ذریعے ذلیل کر دیا۔ فرعون ساری زندگی یہ دعویٰ کرتا رہا انا ربکم الاعلی، اللہ نے سمندروں کے ساتھ ہلاک کر دیا، ابرا کو اللہ پاک نے ابابیل سے ہلاک کر دیا، ابو جہل کو اللہ پاک نے معاذ اور معاوض سے ہلاک کر دیا، یزید کو اللہ نے حسین کے ذریعے ہلاک کر دیا، اور فرمایا ان کی یہ طاقت ہوگی اللہ ایک کیڑے سے ان سارے لشکر کو ختم کرے گا۔ پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ اس رب کی طاقت ہے۔ سمجھیں انسان تو کس چیز کا مغرور ہے؟ کیا تو یاجوج ماجوج سے زیادہ طاقتور ہے؟ اس سے زیادہ کھانا کھانے والا ہے؟ اس سے زیادہ پینے پانے والا ہے؟ ارے تیری اوقات تو یہ ہے جب تو دنیا میں آیا تھا تجھے غسل کسی غیر نے دیا تھا، تو دنیا سے جائے گا تب بھی تجھے غسل کوئی اور دے گا۔ پیدا بھی مٹی سے ہوا، جانا بھی مٹی میں ہے، پھر غرور کس بات کا؟ سے یہ ہلاک ہو جائیں گے، لیکن اتنا بو اور اتنا وائرس ہو جائے گا زمین پہ رہنا دشوار ہو جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک امتی کو کہیں گے جاؤ زمین پہ جا کے دیکھو کیا میری دعا قبول ہوگی ہے کہ نہیں۔ ایک آدمی موت کو گلے لگاتا ہوا، سر پہ کفن باندھتا ہوا زمین پہ اترے گا، یاجوج و ماجوج کو دیکھے گا اور وہاں سے نعرہ لگائے گا عیسیٰ پیغمبر اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما دی ہے، یاجوج و ماجوج ہلاک ہو گئے ہیں۔ جب امت پہاڑ سے نیچے اترے گی اتنا بو اور اتنا وائرس ہوگا، فرمایا رہنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے اے اللہ یہاں پہ وائرس ہے، گندگی ہے، غلاظت ہے، رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ اللہ پاک ایک رحمت کی بارش بھیجے گا اور ساتھ ایک پرندے بھیجے گا جن کا سر ایسے ہوگا جیسے اونٹ کا ہوتا ہے، اور بعض نے کہا بختی اونٹ کی طرح۔ بختی اونٹ اسے کہتے ہیں جس کے اوپر 2 کوہانیں ہوتی ہیں۔ ایک کوہان والا آپ نے دیکھا ہوگا، 2 کوہانوں والا نیاب ہوتا ہے، فرمایا 2 کوہانوں والا بختی اونٹ جس کی گردن لمبی ہوتی ہے، ویسے پرندے زمین پہ آئیں گے، ان کی لاشوں کو اٹھا کے کنویں میں ڈھیر کر دیا جائے گا، پھر اس کے بعد بارش ہوگی، زمین کا سارا وائرس ختم ہو جائے گا، زمین پاک صاف ہوگی، اس کے بعد اب سبزیاں نکلیں گی۔ آپ نے فرمایا باغات اگیں گے، پھل اگیں گے، سبزہ اگے گا، اناج اگے گا، کھیتی باڑی ہوگی، اتنی برکت ہوگی، اتنی برکت ہوگی، ایک انار ساری امت کے لیے کافی ہوگا۔ ایک انار کے چھلکے کے نیچے ساری امت جمع ہو جائے گی۔ ایک بکری کا دودھ ایک خاندان والے کے لیے کافی ہوگا، ایک اونٹنی کا دودھ ایک قبیلے والوں کے لیے کافی ہوگا۔ میں نے پوچھا وہ کیوں؟ فرمایا عیسیٰ نے دعا کی، خدا نے رحمت کی بارش نازل فرما دی۔ سوچنے کی بات ہے جس خدا نے عیسیٰ کی دعاؤں میں اتنی برکت رکھی ہے، اس خدا نے زارا کے بابا کی دعاؤں میں اور کتنی برکتیں رکھی ہیں۔ ایک بکری ایک خاندان کو کافی، ایک اونٹنی کا دودھ ایک قبیلے والوں کو کافی۔ بارش آگی، زمین دھل جائے گی، سبزہ ہی سبزہ ہوگا۔ اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے
کہتے ہیں پھر آسمان سے ایک ہوا آئے گی جو مومنین کے بغلوں کے نیچے سے گزرے گی. جو مومن ہوں گے مسلمان ہوں گے ان کی موت واقع ہو جائے گی, اور جو کافر اور سرکش ہوں گے فرمایا وہ زمین پہ باقی رہیں گے یہاں تک کہ 40 سال پورے ہوں گے. جب 40 سال مکمل ہوں گے اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی. یہ ہے مسئلہ عدت کے بارے میں. وہ کہتی ہے ہماری والدہ جو ہے نا عدت میں چھت پہ کپڑے پھیلانے جا سکتی ہے, ساتھ جو ہے ڈبل سٹوری گھر ہے اور ہمارا جو ہے نا سنگل سٹوری ہے. پہلی بات ہے عدت کا مسئلہ سمجھے. اکثر عورتیں یہاں سے نا جان چھڑاتی ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی بھئی 40 سال جس کی زوجیت میں رہی ہے, آج اس بیچارے کے لیے تو نے 4 ماہ 10 دن گزارنے, پتہ نہیں کیوں موت آ جاتی ہے. عدت کسے کہتے ہیں؟ عدت ایک سوگ کا نام ہے. سمجھے, عام بندے کے لیے سوگ ہے 3 دن 3 راتیں, اور اگر کسی کا خامند فوت ہو جائے فرمایا 4 ماہ 10 دن وہ عدت کرے. عدت اسے کیا کہتے ہیں؟ گھر کے اندر رہے, 4 دیواری کے اندر رہے, کوئی میک اپ نہیں, کوئی عالی شان کپڑا نہ پہنے, سمجھے, کوئی بھی زینت والا کام نہ کرے, وہیں پردے میں کمرے میں رہ کر غیر محرم سے بچتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے, ذکر کرے, شکر کرے, اور اس کا ایصال ثواب اپنی خامند کی روح کو ایصال ثواب کر دے. یہ طریقہ ہے. اب اس کے لیے اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی غیر محرم آ سکتا ہے, کپڑے پھیلانے کے لیے جا سکتی ہے؟ ہاں, اگر چھت ایسی باپرد ہے کہ کسی کی نظر نہیں پڑتی عورت جا سکتی ہے. اگر چھت ایسی ہے کہ غیر کی نظر پڑتی ہے, غیر کی, چاہے وہ عدت میں نہ بھی ہو تب بھی عورت کا چھت پہ جانا حرام ہے. عورت کا چھت پہ جانا حرام ہے, اگرچہ وہ عدت پہ نہ بھی ہو تب بھی عورت کا چھت پہ جانا حرام ہے. اور بعض علماء نے تو مردوں کو منع کیا. وہ کہتے ایسا مرد جس کے گھر کی دیواریں چھوٹی ہیں چھت کی, اور چڑھنے میں دائیں بائیں ماؤں بیٹیوں پہ نظر پڑتی ہو تو مرد کو کنارہ کشی اختیار کر لینی چاہیے. مرد کو چاہیے کہ وہ چھت کے اوپر نہ جائے. سمجھے, تو عورت کا کردار اچھا ہو نا, باپرد ہو. میں کہتا ہوں جانور بھی اس کا حیا کرتے ہیں. باجد بستامی کا ایک لشکر جا رہا تھا, تو راستے میں نا لشکر رک گیا, حج کے لیے قافلہ جا رہا تھا, رک گیا. ایک مائی بیٹھی ہوئی تھی اندر برقعے میں. اس نے کہا قافلہ کیوں رک گیا؟ انہوں نے کہا راستے میں شیر آ گیا, لوگوں نے جو قافلہ روک لیا ہے. اسے کہا کہ ادھر آؤ, جا کے شیر کو کہنا اندر وہ بی بی بیٹھی ہے جس نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا, کسی غیر محرم نے اس کو نہیں دیکھا. تم مذکر ہے, تیری جرت کیسے ہوئی, تو نے مونس کا راستہ روک لیا؟ کہتے اتنی بات کرنی تھی, شیر نے بھی راستہ چھوڑ دیا. کیوں؟ جو مقدس تے باپرد بیویاں ہوتی ہیں, جنگل کے جانور بھی ان کا حیا کرتے ہیں. اچھا, وقت جو ہے وہ کم ہو گیا ہے. اگلا جمعۃ المبارک ہم 1:50 پہ ختم کریں گے, اور کوشش یہ ہوگی کہ 2 بجے ہماری جماعت کھڑی ہو جائے. دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق